السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ اہم بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک ظالم مذہب ہے، ایک ظلم کو پسند کرنے والا مذہب ہے۔ اس کے اندر مار کاٹ، دہشت گردی، جہاد، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور جہاد کا غلط مطلب بتا کر لوگوں کو حقیقت سے دور رکھنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ اس طرح کی کئی ساری چیزیں لوگوں کے دماغ میں بھر دی جاتی ہے کہ اسلام اگر عروج پر آ گیا، اسلام کا اگر بول بالا ہو گیا تو تمہارا جینا دشوار ہو جائے گا، تمہارے بچوں کا، تمہارے اولادوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ ایسے زہر لوگوں کے دلوں میں گھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو وہ اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر کسی کو بھی کاٹتے ہیں، کسی کو بھی مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا، اور اس بات کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ جس شریعت کے اندر ایسا ہے، کیا وہ شریعت اس طرح کا حکم دے سکتی ہے؟ اور ابھی شب برأت مبارک بابرکت والی رات ابھی گزری ہے، اس رات کے متعلق ایک بات لوگ بیان کرتے ہیں، علماء کتاب میں لکھتے ہیں، لیکن اس بات کو پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے سوچنے لگ گیا کہ جس اسلام اور شریعت میں یہ سبق دیا جاتا ہے اس کو لوگ کس طرح بدنام کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شب برات کے اندر کچھ ایسے محروم القسمت ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے قاتل، یعنی قتل کرنے والا، مرڈر کرنے والا۔ اب مجھے آپ بتائیے، اگر اسلام یہ سکھاتا کہ کسی کو بھی مار دیا جائے، کسی کو بھی کاٹ دیا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، تو سب سے پہلے مغفرت کا حقدار، معافی کا حقدار قاتل کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ جن 7 لوگوں کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس میں ایک قاتل بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناحق مرڈر کرنے والا، لوگوں کی جان لینے والا، یہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت رحمتوں والی، مغفرتوں والی اور ڈھیر سارے لوگوں کو معاف کرنے والی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اسلام جو ہے یہ خون ریزی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے متعلق غلط افواہ پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں زہر گھولا جاتا ہے۔ صحیح اسلام کو جانیے، اس کو پڑھیے، اور اپنے حقیقی معبود سے تعلق بنائیے، ورنہ ایک دن مجھے بھی، آپ کو، اس ساری کائنات کو ختم ہونا ہے، اور پھر حقیقت کا پتہ چلے گا اور آنکھ کھلے گی، ہم پچھتاتے رہ جائیں گے، لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو کسی مذہب کو نہیں ماننا ہے، مت مانیے، لیکن اس کے متعلق غلط باتیں بھی لوگوں کو نہ بتائیے، شیئر نہ کیجیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔